السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مشورے کی 6 سنتیں۔ اتباع سنت کے سلسلے میں الحمدللہ مشورے کی 6 سنتیں۔ سنت نمبر 1، غلطیوں کے نقصان سے بچنے کے لیے مشورہ کرنا حکم خداوندی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اپنے معاملات میں مشورہ کرو، جب کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پر توکل کر کے گزرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں انسانی عقل و تجربہ محدود و ناقص ہے، جس سے غلطیوں کا صادر اور واقع ہونا عین ممکن ہے۔ مشورے کا عظیم نظام ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچاتا ہے۔ مشورہ بعض کاموں میں مستحب یا سنت اور بعض میں واجب ہوتا ہے، البتہ مشورے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سنت نمبر 2، جس سے مشورہ لیا جائے امانتدار ہونا چاہیے، اور اسے چاہیے وہ دیانتداری سے مشورہ دے، کیونکہ غلط مشورہ دینے والا خائن ہوتا ہے۔ سنت نمبر 3، جب کوئی مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تجھ سے مشورہ کیا جائے تو اچھا مشورہ دے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ جب تجھ سے مشورہ کیا جائے تو اچھا مشورہ دے۔ چنانچہ آتا ہے مشورہ نوعمر نوجوان سے بھی لیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار ہو۔ سنت نمبر 4، امیر جماعت یا ناظم کے لیے ضروری ہے اپنے رعایا سے مشورہ کرے تاکہ بگاڑ پیدا نہ ہو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر اہم کام سے پہلے مجلس شورا بٹھایا کرتے تھے۔ جو امر مشورے سے طے پاتا اسے کرنے کا پختہ عزم کر لیتے تھے۔ بدر کے قیدیوں کے فیصلے کے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا قائم کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہر قیدی کو اس کے عزیز کے حوالے کیا جائے اور وہ قتل کر دے، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمام محبتیں ہیچ ہیں۔ چنانچہ آتا ہے صلہ رحمی میں بخیل سے، جہاد میں بزدل سے، شادی بیاہ میں جوان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ سنت نمبر 5، حدیث شریف میں آتا ہے مشورہ کر کے اس سے پھرنا نہیں چاہیے ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ کنز العمال۔ اس سلسلے میں علماء اکرام سے مزید مشورہ کر لیا جائے۔ سنت نمبر 6، مشورے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الہی ہمارے مقدر کی بھلائیاں ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیں اپنے نفس اور برے اعمال کے شر سے بچا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، سنتوں کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔